بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک دفعہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے باتیں پچھلی ویڈیو میں کہیں یا میں اب کروں گا یا اس کے بعد میں آئندہ باتیں جو بھی آپ سے گفتگو کروں گا، وہ یقیناً آپ نے پہلے کئی لوگوں سے سنی ہوں گی، بس تھوڑی بہت رد و بدل ہوگی، لیکن میں اپنا فریضہ سمجھ کر آپ سے دوبارہ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ کی بات کسی کی زندگی بدل جائے، کوئی ایک بات آپ پک کر لیں اور اپنی زندگی میں لائیں اور اپنی زندگی کو اچھا بنا سکیں۔ میری باتیں کوئی گہرائی والی باتیں تو ہوں گی نہیں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں بس اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں جانتا ہوں، جو میری سوچ ہے، میں وہ دوسروں کو بتاؤں، تاکہ اگر میں اس میں کوئی غلط بات کہی ہے تو دوسرے مجھے کہیں کہ یہ ٹھیک کرو، اگر میں نے جو باتیں ٹھیک کہی ہیں دوسرے اس کو اپنائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری ہیلپ کریں گے، مجھے بتائیں گے میری غلطیوں کو۔ میں اپنا آج کا جو موضوع ہے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو انسان کو پستیوں سے بلندیوں تک لے جاتا ہے، انسان کو اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بتاتا ہے، اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ آپ کو میرے اشاروں سے یہ بات واضح ہوگی کہ میرا آج کا موضوع ایک استاد، ایک معلم، ایک ٹیچر کا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم زندگی میں بہت سارے استادہ سے ملتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے سیکھتے ہیں، اور ان کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ استاد کی کیا اہمیت ہے۔ وہ استاد کو وہ درجہ نہیں دیتے جو ایک استاد کو دینا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں بھی ایک معلم، ایک استاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں مولا علیہ السلام کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنایا، یعنی جو ایک لفظ بھی سکھا دیتا ہے اس کی قیمت اتنی ہے کہ وہ اسے اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ اور یہ فرمان مولا علیہ السلام کا ہے، جو کہ علم کا، جنہیں علم کا دروازہ کہا گیا، باب العلم کہا گیا ہے۔ تو مگر ہم آج معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے طالب علم اسکول کالجز میں جاتے ہیں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ جی ہم نے ڈگری حاصل کر لی ہے، مگر انہیں اس بات کا معلوم نہیں ہوتا کہ جس سے ہم نے یہ ڈگری حاصل کی، جس سے ہم نے سیکھا، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس سے ہمیں اس کے بدلے ہمیں کیا دینا چاہیے جو اس نے ہمیں دیا۔ بس ہم کہتے ہیں کہ فی پے کر دی ہے، اجرت پوری ہو گئی۔ یہ اجرت نہیں ہے، یہ تو اس انسٹیٹیوٹ کی اجرت ہے جس ماحول میں آپ رہ کے پڑھ رہے ہیں، وہاں کا خرچ ہے، اور علم کی تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ میری یہ ویڈیو اسپیشل ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ استاد کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اساتذہ کی رسپیکٹ کیا کریں، ان کی دعائیں حاصل کیا کریں، ان کی دعاؤں سے ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ جو استاد کی عزت نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں نے اکثر دوستوں کو سنا ہے، یار یہ کیا 20,000، 25,000، 30,000 یا 50,000 لینے والا استاد، میرے تو لاکھوں کی پراپرٹی ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، میں اس کی رسپیکٹ کیوں کروں، اسے چاہیے میری رسپیکٹ کرے۔ دوستوں، رسپیکٹ پیسے کی نہیں ہوتی ہے، رسپیکٹ شخصیت کی ہوتی ہے۔ وہ شخص وہ چیز آپ کو جو دے رہا ہے وہ اگر نہ چاہے تو آپ کبھی اس سے نہیں چھین سکتے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی بھی کوئی انسان نہیں کسی سے چھین سکتا، اور استاد اپنی خوشی سے اپنے طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ یہ سیکھو، یہ سیکھو، یہ مجھے معلوم ہے، یہ سیکھو، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ اور چند ایک طالب علم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ٹیچر ہمیں اپنے رزلٹ کے لیے پریشان کر رہا ہے، اور وہ بہت غلط سوچتے ہیں۔ کبھی بھی ٹیچر اپنے رزلٹ کے لیے نہیں کرتا، ہاں اس سے ہوتا ہے، اس سے رزلٹ کے لیے اس لیے کرتا ہے کہ اس کے طالب علم کامیاب ہو، اور اپنے طالب علموں کو کامیاب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور ہم نے کبھی یہ بات نہیں سوچی، ہم بس یہ کہتے ہیں یار یہ ہمیں بس تنگ کریں، چھوڑو بس کلاس پاس ہو جائیے۔ یہ بہت غلط بات۔ میں دوستوں سے یہ تو پھر گزارش کروں گا کہ اپنے استادہ کی رسپیکٹ کیا کریں۔ ہاں چند ایک ٹیچر ہوں گے معاشرے میں جو صرف یہ بات سوچتے ہیں کہ یار کوئی نہیں، پے مل جائے، بس ایک
وسیلہ بنایا ہوا ہے آمدن کا، لیکن بہت کم ہوں گے. کوئی بھی ٹیچر ہے وہ صرف پے کے لیے، تنخواہ کے لیے کام نہیں کرتا. اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کامیاب ہو جائیں، اسی لیے وہ اپنے اندر جتنا بھی نالج ہے، جتنا بھی علم ہے، وہ دوسروں کو ڈلیور کرتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈلیور کرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی سجیشن کو کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور آپ سے چاہتا ہوں اجازت. خدا حافظ.